اس لیے کسی نے کہا نا کہ سورج کی کرن دونوں پہ پڑی، ابو جہل پہ بھی، صدیق پہ بھی۔ سورج سے مراد آفتاب ہدایت، ہدایت کا چراغ، ہدایت کا سورج، سورج کی کرن دونوں پہ پڑی، ابو جہل پہ بھی، صدیق پہ بھی۔ اللہ کی قدرت تو دیکھو، ایک پتھر ہے ایک ہیرا ہے، ایک پتھر ہے ایک ہیرا ہے۔ کرن تو قرآن حکیم کی وحی کی روشنی ابو جہل پہ بھی پڑ رہی ہے، مگر وہ پتھر کا پتھر رہ گیا، اور ادھر پڑ رہی ہے، یہ پتھر ہیرا بن گیا، ایسا ہیرا کہ بے مثل اور بے مثال، بے مثل اور بے مثال۔ تو تقویٰ کا جو 144 مرتبہ ذکر آیا ہے، بار بار اس کو رپیٹ کیا گیا ہے، سمجھایا گیا ہے، اصل میں یہ وہ انعام ہے کہ یہ ترقی کرتا 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 اس مقام پر پہنچتا ہے انسان، تقوی والا انسان، کہ جب اللہ تعالیٰ کی ذات اعلان کرتی ہے اللہ یحب المتقین، یہ تقوی والے ہیں جن سے میں محبت کرتا ہوں۔ ایک حدیث آپ اکثر سنتے ہیں روزے کے بارے میں، کیا حدیث سنتے ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے، اللہ کہتا ہے روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا بھی میں دوں گا۔ آپ کے ذہن کے اندر یہ سوال کبھی پیدا ہوتا ہوگا، اکثر لوگوں کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوا ہوگا کہ عجیب بات ہے۔ ویسے سوال ان کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے جو سوچتے ہیں، توجہ کرتے ہیں، جو غور سے سنتے ہیں، کہ یہ عجیب بات ہے، ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو کس کے لیے پڑھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے لیے پڑھتے ہیں نا۔ بعض دفعہ ہم زبان سے بھی کہتے ہیں نا کہ 2 فرض کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے۔ تو ہم نماز اللہ کے لیے پڑھتے ہیں، ہم زکوٰۃ اللہ کا حکم سمجھ کے اللہ کے لیے دیتے ہیں، ہم حج اللہ کے لیے کرتے ہیں، ہم تلاوت اللہ کے لیے کرتے ہیں، ہم ذکر اللہ کے لیے کرتے ہیں، ہم دوسروں سے ہمدردی اللہ کے لیے کرتے ہیں۔ تو یہ اعمال کے اللہ کے لیے نہیں تھے کہ اللہ نے صرف روزے کے بارے میں کہہ دیا کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں اپنے دست قدرت سے دوں گا، اپنے ہاتھوں سے دوں گا۔ سادہ سی مثال سے آپ سمجھیں کہ بعض مرتبہ جب محبت کی انتہا ہوتی ہے تو انسان کے پاس چیزیں مختلف ہوتی ہیں، لیکن جب جذبہ محبت بیدار ہو کر کسی ایک چیز کی طرف منتقل ہوتا ہے تو اس وقت بندہ یہ کہتا ہے یہ میری ہے، یہ میری ہے۔ ایک آدمی کے 4 بیٹے ہیں، بڑے اچھے ہیں، خوبصورت ہیں، ٹھیک ہیں، لیکن کسی ایک وقت کے اندر کوئی ایک بیٹا، یوں سمجھے سب سے چھوٹا بیٹا، وہ بیٹھا ہوا ہے، اس کو کھانا کھلایا جا رہا ہے اور وہ اپنے ہاتھوں سے کھانا یوں پکڑ کے معصومیت کے عالم میں اپنے باپ کے منہ میں دیتا ہے، ابو آپ کھائیں، یا والدہ کے منہ میں اماں جی آپ کھائیں۔ تو اس وقت جو محبت ماں یا باپ کے دل کے اندر جاگ اٹھتی ہے اور جوبن پر ہوتی ہے اور جوانی پر ہوتی ہے اور طغیانی اس کے اندر آتی ہے، تو اس طغیانی کے عالم میں وہ اپنے بیٹے کو یوں سینے سے لگا کے کہتے ہیں یہ تو میرا بیٹا ہے، یہ تو میرا بیٹا ہے۔ کیوں؟ محبت کی انتہا ہو گئی، محبت کی انتہا ہو، یہ تو میرا بیٹا ہے۔ اب اگر ان سے کوئی پوچھے بھائی آپ کا بیٹا تو خالد بھی ہے، یہ تیمور بھی ہے، یہ افضل بھی ہے، یہ عبداللہ کے بارے میں کیوں کہا یہ میرا بیٹا، یہ 3 کس کے ہیں؟ تو وہ یہی کہیں گے یہ 3 بھی میرے ہی ہیں، لیکن جو ادا اس نے ادا کی ہے اس لحاظ سے ہم کہتے ہیں یہ تو میرا بیٹا، تو میرا بیٹا۔ کہتے ہیں کسی زمانے کے اندر ایک حکومت تھی،
اس حکومت کا جو سربراہ تھا، بادشاہ تھا، اس نے ایک قانون بنا دیا تھا۔ وہ قانون کیا بنایا کہ میری حکومت میں جو جھوٹ بولے گا اس کو میں تختہ دار پہ لٹکا دوں گا، اس کو پھانسی پہ لٹکا دوں گا۔ ویسے میری اور آپ کی تمنا اور آرزو اور دعا یہ ہے کہ کاش ایسا قانون کوئی ہمارے ملک میں بھی بن جائے، جو جھوٹ بولے وہ لٹکتا ہوا نظر آئے، جو جھوٹ بولے گلے میں پھندا نظر آئے، بس 2-4 کو ہی پھندا پڑے گا، باقی خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے۔ ساروں کو پھندا نہیں لگے گا، 2-4 کو لگے گا، باقی ٹھیک ہو جائیں گے، اس مصیبت سے جان چھوٹ جائے گی۔ تو اس کی حکومت میں یہ اعلان ہو گیا کہ جو جھوٹ بولے گا وہ نہیں بچ سکتا، سزائے موت اس کو ہوگی۔ ایک دن بادشاہ شکار کے لیے نکلا، لیٹ ہو گیا، بھول گیا، تو ایک آدمی کے گھر میں پہنچا، کہنے لگا رات کو میں یہاں رہنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے رہ جائیں۔ رات کو جب وہاں رہا تو 2-3 سوال ان سے کیے کہ جی آپ کی عمر کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا میری عمر 30 سال ہے۔ اچھا جی آپ کے بیٹے اولاد بھی ہے؟ کتنے بیٹے ہیں؟ کہ میرا بیٹا ایک بیٹا ہے۔ اچھا آپ کے پاس کوئی مال و دولت بھی ہوگا، اثاثہ بھی ہوگا؟ کہنے لگا 50,000 روپیہ پڑا ہوا ہے۔ بس یہ باتیں ہوئی اور بادشاہ کو شک پڑا کہ یہ اب میں ممبر پہ بیٹھا ہوا ہوں، تو میں آپ سے کہوں کہ میری عمر 15 سال ہے تو آپ مان لیں گے؟ آپ ہنسیں گے، آپ مسکرائیں گے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ 15 سال کا بچہ تو بہت چھوٹا ہوتا ہے۔ تو بادشاہ کو شک پڑا ہر چیز کے اوپر، وہاں تو کچھ نہیں بولا۔ جب وزیر اعظم ہاؤس میں آیا تو اپنی ٹیم کا ایک بندہ بھیجا، وہاں گاؤں میں چلے جاؤ اور اس بندے سے پوچھو، یہ 3 سوال جا کے پوچھو، تحقیق کرو۔ جب وہ بندہ گیا تو جا کر پوچھا کہ جی یہ آدمی ہے، اس کے بیٹے کتنے ہیں؟ تو لوگوں نے بتایا اس کے تو 4 بیٹے ہیں۔ اب اس نے کہا تھا میرا ایک بیٹا۔ دوسری بات پوچھی بھئی اس کی دولت، بڑا امیر آدمی ہے، 3-4 کروڑ روپے اس کے پاس ہوگا۔ تیسری بات پوچھی کہ یہ صاحب کتنے عمر کے ہوں گے؟ انہوں نے کہا جی 60-65 کے درمیان۔ واپس آ کے جب ڈائری پہنچائی تو بادشاہ ہکا بکا رہ گیا، شک تو اس کو پہلے ہی تھا۔ تو کہا اس کو بلاؤ اور بلا کر جو سزا میں نے رکھی ہے وہ سزا اس کو دینی ہے۔ میری حکومت میں ایک جھوٹ جو بولتا ہے اس کو سزائے موت، اس نے تو 3 اکٹھے ہی بول دی۔ جب وہ بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور سزائے موت کا پیغام سنا تو عرض کرنے لگا اس سے پہلے کچھ میری گزارش سن لیں، ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں۔ کیا گزارش کرنا چاہتے ہو؟ عرض کیا جو میں نے کہا تھا کہ میری عمر 30 سال ہے، اصل بات یہ ہے کہ جو طبی عمر ہے وہ تو 60 سال ہے، لیکن جو میں نے اللہ کی بندگی اور اللہ کی عبادت میں خرچ کی ہے وہ صرف 30 سال ہے، صرف 30 سال ہے جو میں نے اللہ کو دیے۔ اور حقیقی زندگی، اصل زندگی وہی ہے جو اللہ کے نام پہ خرچ ہو جائے۔ تو کسی نے کہا نا کہ میری زیست کا حال کیا پوچھتے ہو، نہ پیری نہ طفلی نہ اس میں جوانی، جو چند ساعتیں جائے دل بر میں گزری، اللہ کے دربار پہ گزری، جو چند ساعتیں جائے دل پر پہ گزری، وہی میری کل زندگانی، وہی میری کل زندگانی تو وہ ہے جو اللہ کی بندگی میں گزر جائے، باقی زندگی نہیں ہے، باقی تو شرمندگی ہے۔ کہنے لگا اس لیے میں نے حقیقی زندگی آپ کو بتائی۔ اور دوسری بات جو آپ نے پوچھی، بیٹے میرے 4 ہیں، مگر ان 4 میں سے جو میری مانتا ہے وہ ایک ہے، اور قرآن حکیم کے اندر یہ بات موجود ہے کہ جو باپ کی مانتے ہیں، اللہ نے کہا یہ تیرے۔ نوح علیہ السلام کے کتنے بیٹے؟ 4 بیٹے۔ 4 میں سے سام نے مانا، حام نے مانا، یافس نے مانا نوح علیہ السلام کی بات کو، یہ 3 بیٹے نوح علیہ السلام کے، اور کنعان نے نہیں مانا۔ تو اللہ نے کہا انہو لیس من اہلک، یہ اگرچہ جسمانی لحاظ سے تیرا ہے لیکن ایمانی لحاظ سے یہ تیرا نہیں ہے۔ تو بابا جی نے کہا 4 بیٹے لیکن میرا وہ ہے جو میری مانتا ہے تو وہی میرا ہے۔
اور جہاں تک مال کا تعلق ہے، فرمایا میرا مال جو میں نے اپنے لیے رکھا ہے اور منتقل کر دیا ہے، اور میں جا کے اللہ کے ہاں وہ پاؤں گا، میرا مال بس وہی مال ہے، باقی جتنا بھی ہے یہ تو ورثاء کا ہے، یہ تو دوسروں کا ہے، جو چھوڑ جاتا ہے انسان وہ اس کا تو نہیں ہوتا۔ فرمایا میں نے سچ کہا، میں نے یہ 50,000 کی رقم آگے منتقل کر دی ہوئی ہے، صدقہ، خیرات، زکوٰۃ منتقل، میری تو صرف یہی ہے۔